معزز سامعین حضرات، اسٹیج پر رونق افروز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ ارے کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہ دنیا انسان کے لیے مسافر خانہ ہے، ایک آتا ہے تو ایک جاتا ہے۔ یہ محفل میلاد ایصال ثواب کے تعلق سے رچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں رحمتوں کی بارش عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا، ایک وقت وہ تھا کہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود تھے، وہ بھی ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی زندگی دی، جتنی سانسیں دی، وہ سانسیں پوری ہونے کے بعد اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا۔ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے وہ، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو، وہ انسان ہو، جانور ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ الغرض ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اس رب تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے ابھی اس کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم اصل کو سمجھ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ہنسنا کم کر دیں گے اور رونا زیادہ شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ جب انسان کو زندگی دیتا ہے اس کے ساتھ اس بندے کی موت کو بھی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک بندے کو زندگی دی، اس دنیا میں پیدا کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی موت بھی لکھ دی گئی۔ کسی کی 50، کسی کی 40، تو کسی کی 100، تو کسی کی 80، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی والدہ کے شکم سے جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ پہلے ہی انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں آتے ہی چند سانسیں لی اور ان کی سانسیں بند کر دی گئی۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
ہم نے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنا پوری زندگی داؤ پر لگا دی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب بات آتی ہے آخرت کی، جب بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اس رب تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اس کا احسان۔ اس کے ساتھ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اہل السنت والجماعت بنایا، اس جماعت سے محبت کرنے والا بنایا، یہ اس اللہ کا احسان۔ لیکن ہم اتنے ناشکرا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام کو پسے پشت پھینک دیا۔ جب موت کی یاد دلائی جاتی ہے تو ہمارے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ یہ موت کیا ہے، ہم موت کے نام سے ڈر جاتے ہیں۔ آخر موت ہے کیا؟ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، اس کی موت بھی آنی ہے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یقیناً ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ضرور ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کا نام موت ہے۔ جب روح نکلی ہمارا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہماری باڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ہمارے گھر والے کہتے ہیں لو جی اس کا انتقال ہو گیا، جلدی دفن کی تیاری کرو، اس کو گھر میں اب زیادہ دیر مت روکو، اس کو جلد دفن کر کے۔ یہ موت ہے۔ لیکن اس رب تعالیٰ نے جب ہمیں زندگی دی تو اس نے ارشاد فرمایا، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، جن اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو انسان کے دنیاوی اخراجات بھی ہیں، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جب وہ ہر وقت صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کرے گا؟ ان کو کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے پلائے گا؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ تو دماغ ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں میرے پیارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پر شریعت نازل فرمائی تو وہ شریعت یقیناً اتنی آسان ہے کہ ہم اس آسان شریعت کو بھی سمجھ نہیں پائے۔ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر جب ہم ہر وقت کام میں لگے رہیں گے تو ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم کیسے نکالیں، ان کو کیسے کھلائے پلائیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کے لیے نکلو، اپنا کام کرنا شروع کر دو۔ جب نماز فجر پڑھ لو تو اپنے کام کے لیے پھیل جاؤ۔ جیسے ہی ظہر کی اذان تمہارے کانوں میں سنائی دے، فوری طور پر تم وضو کرو، نماز ظہر ادا کر لو۔ فجر اور ظہر کے درمیان آپ نے جتنا کام کیا، اللہ تبارک و تعالی وہ سارا کا سارا کام آپ کا عبادت میں لکھ دے گا، آپ کا سارا کام عبادت میں لکھ دے گا۔ نماز بھی ادا کر لی اور عبادت بھی ہو گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ اپنا کام شروع کر دیں،
جب نماز عصر کا وقت آئے نماز عصر ادا کریں. ظہر سے عصر کا جتنا بھی کام کریں گے آپ وہ عبادت میں لکھا جائے گا. عصر سے لے کر مغرب تک جتنا کام آپ کریں گے وہ سب عبادت میں. مغرب سے عشاء تک، اور جب عشاء پڑھ کے آپ سو جائیں گے اور صبح نماز فجر کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، جیسے ہی تم نماز فجر کے لیے اٹھو گے پوری رات کا سونا آپ کے لیے عبادت میں، دن بھی عبادت رات بھی عبادت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا پیارے. جب موت آتی ہے تو انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن موت سے بھاگ کر نہیں جا سکتا. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان سے چل کر اگر آپ پاکستان بھی چلے جائیں تب بھی موت آپ کو آنی ہے. آپ پاکستان سے چل کر سعودی عربیہ چلے جائیں پھر بھی آپ کو موت آنی ہے. حتیٰ کہ آپ 7 تہ تک اگر زمین میں بھی دھسا دیے جائیں تب بھی آپ کو موت آنی ہے. کیوں؟ کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت سے ڈرتا وہی ہے جس کے اعمال کم ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا. مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث حاکم المستدرک کے اندر موجود ہے اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے. موت مومن کے لیے پھول ہے. دوسری روایت میں آتا ہے موت مومن کے لیے پھول ہے. اس لیے ہمیں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا عمل دیکھیے. آپ موت کو اتنی کثرت کے ساتھ یاد کرتے. جب آپ قبرستان کی طرف سے نکلتے، جب بھی آپ قبرستان جاتے قبروں کو دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کے آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جائے گا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. 3 دن تک لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، آپ کو دیکھنے کے لیے آتے. یہ عالم تھا آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آپ اتنا ڈرتے تھے اور جب قبر کی زیارت کرتے تو بے پناہ ہوتے. یہ ان لوگوں کا عمل تھا. کن کا؟ کہ جن کے عمل کبھی خراب نہیں ہوتے، جن کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں گزری. اور ایک ہم ہیں، اتنے گناہگار ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. پیارے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے. اللہ نے جو موت رکھی ہے زندگی کے ساتھ، ہمیں زندگی میں اچھے عمل کرنے چاہیے اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. جب ہم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں گے تو جو ہمارا نفس ہے وہ یقیناً ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائے گا. یہ نفس بڑی بری چیز ہے، یہ نفس امارہ بڑی بری چیز ہے. لیکن انسان اگر اس پر کنٹرول کر لے تو یقیناً یہی نفس انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا. جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا کہ ہر انسان کو موت آنی ہے اور موت سے بھاگ کر انسان کہاں جائے گا. اور اس کا وقت مقرر ہے. جب اس کا وقت آتا ہے انسان کی سانسیں پوری ہو جاتی ہیں تو ایک سانس بھی نہ کم نہ زیادہ لے سکتے، ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر. اللہ عز و جل نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، اور جب اس کا وقت آتا ہے، کس کا؟ موت کا، تو نہ ایک لمحہ ادھر اور نہ ایک لمحہ ادھر ہو. یعنی جو وقت موت کا مقرر کر دیا گیا ہے
اس وقت سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اس لیے موت سے بھاگ کر جائے گا کہاں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ انسان کو جہاں مرنا ہے اس کے ایسے ہی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ خود بخود اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پر بیان کر رہا ہوں، میری موت کہیں اور لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ شرح الصدور کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عزرائیل۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون؟ ملک الموت انسانی شکل میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کے ایک ساتھی کو اتنی غور سے دیکھ رہے تھے، تعجب کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے، کافی غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت عزرائیل ہیں، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے دیکھا، بولے یہ مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو شخص تھے یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ اور مجھے بڑی غور و فکر سے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل تھے۔ تو اس شخص نے ارشاد فرمایا، یقیناً میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی لیے وہ مجھے اتنی غور و فکر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص خود کہنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، تو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہواؤں پر حاکم ہیں، ہوائیں آپ کے تحت کر دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر حکم دینے کا طریقہ بتا دیا ہے، ہوائیں آپ کے سپرد چلتی ہیں، آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی سر ہند میں پہنچا دیں، ابھی کے ابھی سر ہند میں پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے منٹوں سیکنڈوں میں اس شخص کو سر ہند میں پہنچا دیا، منٹوں سیکنڈوں میں۔ ہوا کے لیے تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہواؤں نے اس شخص کو سر ہند میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے حضرت عزرائیل علیہ السلام، کیا وجہ تھی کہ آپ میرے ساتھی کو اتنی غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ان کو اتنی غور سے دیکھ رہا تھا اس لیے کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ میں اس بندے کی روح کو سر ہند میں قبض کروں، نکالوں، لیکن یہ بندہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا، مجھے اس پر تعجب ہوا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں اس بندے کی روح کو سر ہند میں قبض کروں، تو یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ اسباب دیکھیں، اس بندے نے خود بخود آٹومیٹکلی
حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا کہ سارے ہند مجھے پہنچا دیں، اور اس کی روح بھی وہیں پہ قبض ہوگا. اسباب پیدا ہو گئے نہ ہو گئے. جہاں بندے کی روح نکلنی ہے خود بخود اس بندے کو وہاں پر جانا ہے. جس طرح سے اس روایت سے یہ پتا چلا کہ جس بندے کی روح جس مقام پر نکالی جائے گی وہ بندہ وہیں پر خود بخود پہنچ جائے گا. دوسری مثال صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہے. جنگ بدر اسلام کی ایک ایسی جنگ کہ جس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا کفار کے مقابلے میں. جنگ بدر کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منافق کے بارے میں یہ بتا دیا کہ فلاں منافق یہاں پر مرے گا، فلاں منافق یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا. اور ایک منافق کے بارے میں بتایا کہ وہ زخمی یہاں پر ہوگا اور مرے گا یہاں پر. میرے نبی بتا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم خود ارشاد فرما رہے ہیں میں نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر منافق کے بارے میں یہ بتا دیا تھا کہ فلاں منافق یہاں پر مرے گا. تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ منافق رسول اللہ کے بتانے کے مطابق اسی مقام پر مرا. جس کا وقت جس کی روح جہاں نکلنی ہے وہیں پر نکلے گی، ہر حال میں نکلے گی. اور میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اس لیے پیارے ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اس محفل کو جس مقصد سے ہم نے سجایا ہے ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں. کیونکہ ایصال ثواب کرنا یہ بھی مرحوم کے لیے ضروری ہے. کیونکہ زندوں پر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ ان کے یہاں سے اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کس چیز کا نام ہے؟ ایصال ثواب اس چیز کا نام ہے آپ کسی بھی نیک عمل کو کر کر مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں. مثال کے طور پر آپ 10 روپے کی کوئی کھانے پینے کی چیز خریدیں. مثال دے رہا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ نے اگر دولت دی ہے تو آپ ایک دیگ بنوا کر بانٹ دیں یا 10 دے کے بانٹ دیں، فائدہ ہی. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ 10 روپے کے چنے لے کر خریدیں، وہ بچوں میں تقسیم کر دیں، وہی ایصال ثواب آپ کے مرحوم کے لیے. اور پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ نماز ادا کریں، اور جو نماز کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے رب تعالیٰ میں نے جو تیری عبادت کی اس کا ثواب میرے والد کو یا میری والدہ کو یا میرے گھر سے جو بھی انتقال کر گیا اس کو پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تو ثواب دے گا ہی دے گا، لیکن اس کے یہاں پر جو انتقال کر گیا اس کی بخشش فرما دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے یہاں سے جو بھی انتقال کر کے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.